بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ قرآن میں اہل کتاب کے تذکرہ کے ذیل میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، ایکسٹریمسٹ نہ بنو۔ اور یہی بات حدیث میں ان الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ تم دین میں غلو سے بچو، کیونکہ پچھلی امتیں دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ ایاکم والغلو فإن الدین ایاکم والغلو فی الدین فإنما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین۔ تو غلو کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، کسی چیز کو اپنی حد سے بڑھا دینا۔ اور حدیث میں اعتدال اور توسط اور درمیانے درجے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ ان خیر الامور اوسطھا، وہ کام جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں کہ جو اعتدال کے ساتھ کیے جائیں اور درمیانے درجے میں کیے جائیں، وہ اعمال بہت اچھے ہیں۔ تو اعتدال اور توسط جو ہے وہ جس کام میں بھی ہوگا وہ کامیابی کی نشانی ہے، اور جس میں اعتدال نہیں ہوگا وہ ناکامی کی نشانی ہے۔ تو اس لیے ہر قسم کے معاملات میں توسط اور اعتدال کی راہ میں چلنا ہی درست رستہ ہے۔ اعتدال یا میانہ روی کا طریقہ ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور غلو کا طریقہ ہمیشہ نقصان اور ناکامی کی طرف۔ یہ خود فطرت کا قانون ہے، اس لیے عالمی سطح پر اس کا اعتراف کیا گیا ہے کہ زیادتی ہر چیز میں بری ہے۔ غلو کا تعلق ہر معاملے سے ہے۔ مثلا عقیدہ میں پختہ ہونا بہت اچھی بات ہے، مگر عقیدہ کے کھلے اظہار میں اگر جان کا خطرہ ہو تو ایسی حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے اخفاء کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وہاں اخفاء کر کے آدمی جو ہے وہ اپنے ایمان کو بھی بچا لے، جان کو بھی بچا لے، اور جب موقع ملے تو وہاں پھر اپنے عقیدے کو ظاہر کرے۔ اسی طرح نماز، روزہ، ذکر اور تلاوت قرآن سب مطلوب اعمال ہیں، مگر ان کی غیر معتدل کثرت مطلوب نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بلا شبہ ضروری اعمال میں سے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو تشدد کی حد تک لے جائے تو وہ درست نہ ہوگا۔ یہی معاملہ اخلاقی اصولوں کا بھی ہے۔ مثلا خود اعتمادی ایک اچھی اور اعلیٰ صفت ہے، لیکن خود اعتمادی اگر کسی کو حکیمانہ اقدام تک لے جائے، لیکن اگر خود اعتمادی کسی کو غیر حکیمانہ اقدام تک لے جائے تو وہ پسندیدہ نہ ہوگا۔ کہ آدمی جو ہے وہ خود اعتمادی میں اتنا بڑھ جائے کہ اس سے ایسے اعمال صادر ہونا شروع ہو جائیں کہ جو حکمت پر مبنی نہ ہوں۔ اسی طرح عزت نفس بلا شبہ پسندیدہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اگر عزت نفس کسی کو اس حد تک لے جائے کہ وہ اس کے لیے اپنی غلطی کے اعتراف میں رکاوٹ بن جائے تو وہ بلائی نہیں رہے گی بلکہ ایک برائی بن جائے گی۔ کہ عزت نفس اتنی بڑھ گئی ہے کہ آدمی جو ہے وہ اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، تو گویا کہ یہ اس کے لیے خیر نہ رہی بلکہ اس کے لیے شر بن گئی۔ اسی طرح یہ ایک اچھی صفت ہے کہ آدمی اپنا کام خود کرے، کسی سے مدد نہ لے، کسی سے سوال نہ کرے، کسی کا احسان اپنے اوپر نہ لے، اور اپنا کام خود کرے، اپنی کفالت خود کرے۔ لیکن کسی کا یہ مزاج
اگر اس کے اندر فخر اور غرور اور بڑائی کا جذبہ پیدا کرنے کا سبب بن جائے تو یہ اس کے حق میں ایک بری عادت ہوگی، نہ کہ کوئی اچھی عادت۔ اسی طرح آدمی کی یہ کمزوری ہے کہ کسی چیز میں اگر امتیازی پہلو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں مبالغہ آمیز تصور قائم کر لیتا ہے۔ کسی چیز میں بھی اس میں کوئی کمال دیکھتا ہے تو گویا کہ وہ اس کی پرستش کرنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ اس آدمی کی نہیں بلکہ جو خالق کمال ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا ممنون ہونا چاہیے۔ مبالغہ آمیز تصور قائم کر لیتا ہے، وہ اس کا مقام متعین کرنے میں حد سے نکل جاتا ہے، اسی کا نام غلو ہے۔ شرک اور شخصیت پرستی کی تمام قسمیں اصلاً اسی غلو کی پیداوار ہے کہ آدمی جو ہے وہ جب کسی میں کوئی کمال دیکھتا ہے تو اس کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتا ہے، کسی سے کوئی فائدے کی امید ہوتی ہے تو اس کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتا ہے، کسی سے کوئی نقصان کا خوف ہوتا ہے تو اس کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو شرک اور شخصیت پرستی کی تمام